سلسلہ نقش بندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے محمود غزنوی کیا کہتے ہیں وہ بھی آدھی دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا، حضرت سے ملاقات کے لیے پہنچا تو خانقاہ میں ہنگامہ بچ گیا کہ محمود آیا، محمود آیا، غزنوی آیا۔ اتنا بڑا بادشاہ حضرت کی خانقاہ میں حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ بڑے ہی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوتے، لیکن اللہ والوں کے پاس چھوٹے سے چھوٹے بن کر دو زانوں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعائیں لیتے تھے۔ تو محمود غزنوی کو اللہ والے جب خانقاہ میں پہنچا تو حضرت کیا کہتے ہیں کمرے میں کسی مرید کو لے کر بیٹھے تھے، بڑی بڑی زلفیں تھیں، سر کھجا رہا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی ذرا دیکھو صحیح سر میں کہیں جو وغیرہ تو نہیں۔ تو مرید بیٹھے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا، اچانک شور مچا، آ گیا آ گیا۔ تو یہ بھی اچھل کر کہا آ گیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے محمود غزنوی آ گیا۔ حضرت نے کہا میرے کو ایسا لگا کہ تیرے ہاتھ کوئی بڑی جو آ گئی، آ گیا تو آنے دو، میرے کو کیا گیا؟ حضرت پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں مرید حضرت کے سر کے بال صاف کر رہا تھا۔ وہ محمود غزنوی جو آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا حضرت کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، اور حضرت ویسے ہی پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ہیرے کی تھیلی لیا اور حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت نے پیسوں کی تھیلی کو لے کر بازو رکھ دیا، اپنے قریب میں جو سکھ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہ محمود غزنوی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ کھا۔ محمود غزنوی جب سکھ کے ٹکڑے اپنے منہ میں ڈالا، چبا تو رہا ہے لیکن وہ ٹکڑے حلق سے نہ اترے۔ تو حضرت نے کہا یہ ٹکڑے نہیں اتر رہے تیری حلق سے؟ تو بولے کہ نہیں۔ حضرت نے کہا یہ تھیلی بھی رکھ لے، تیری تھیلی بھی میرے حلق سے نہیں اترے۔ اس کے بعد حضرت نے پھر اسے نصیحت کیا، نصیحت کرتے کرتے بادشاہ وقت کا دل نرم پڑ گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت قبلہ میں ایک ملک پر جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے ہاتھ میں دعا کیجیے کہ اس ملک پر میرے کو فتح حاصل ہو جائے۔ ساری دنیا پر حکومت کرنا اس کا خواب تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک پر کیا کہتے ہیں وہ جنگ لڑتا اور اس ملک پر فتح حاصل کرتا۔ لیکن جس ملک کے بارے میں اسے محسوس ہوا کہ اس سے جنگ لڑنا میرے لیے کیا کہتے ہیں ہار کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کسی اللہ والے کی دعاؤں سے وہ ناممکن میرے لیے جیت میں بدل سکتی ہے۔ تو حضرت سے کہا کہ حضرت دعا کیجیے کہ اس ملک پر میں فتح حاصل کر لوں۔ تو حضرت نے اپنے جسم کا کرتا نکالا اور محمود غزنوی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جب بھی تمہیں محسوس ہو کہ میں جنگ ہار رہا ہوں، میرا کرتا لے لینا اور اپنے قریب میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ خدارا اگر یہ کرتے والا تے کو پسند ہے، اس کے صدقے میں اس میں مجھے کامیابی دے۔ جب محمود غزنوی جانے لگا تو اللہ والے بھی اٹھ کر اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے پہنچے۔ جب وہ چلا گیا تو مریدین کی حیرانی کہنے لگے کہ حضرت قبلہ اتنا بڑا بادشاہ آیا تھا، پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں تیری، کوئی مطلب نہیں ہے، آیا ہے تو بیٹھ جا، قدموں میں بیٹھ جا، یہیں پر تیری عزتیں چھپی ہوئی ہیں اور اسی قدموں میں تیرے لیے کامیابی کی دعائیں کیا کہتے ہیں اب تجھے ملے گی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ لیکن حضرت جب وہ آیا تو آپ جلال میں تھے، غصے میں تھے۔ چلی ٹھیک ہے، اس نے آپ کو ہیرے کی تھیلی ہدیہ نذرانہ دیا تو کم سے کم آپ رکھ لیتے اور دل نرم ہو کر آپ چھوڑنے گئے، آپ نے پیسے بھی واپس کر دیا، پھر اس کے بعد آپ دروازے تک چھوڑنے گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت نے کہا جب آیا غرور اور تکبر میں تھا، مغرور تھا، دنیا پر حکومت کرنے کا اس کے اندر کیا کہتے ہیں جو اندر سے جذبے کے ساتھ ساتھ جو انانیت تھی۔ مریدوں نے کہا کہ حضرت وہ جب آیا تو جھکا ہوا تھا، عاجزی اور انکساری کا پیکر لگ رہا تھا، اتنی سادگی اتنی عاجزی سے آپ کے پاس آیا تو حضرت نے کہا وہ بظاہر کیا کہتے ہیں عاجزی اور انکساری تھا، لیکن دل کے اندر اس کی اکڑ اور غرور اور تکبر تھا
اور یاد رکھ لو جب اللہ والوں کے پاس جانا تو اپنے زبان کو اور اپنے دل کو قابو میں رکھ کے جانا، کیونکہ اللہ والوں کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے اور تمہارے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پر کیا کہتے ہیں وہ نظر رکھتے ہیں۔ لیکن جب میری تقریر سنا، میری نصیحت سنا تو سادگی آ گئی، عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی، دل خدا کی محبت میں ڈوب گیا۔ تو جس کا دل خدا کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اس پر خدا کی انوار و برکات کی تجلیات برستی ہے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ وہاں تک چل پڑوں اور رخصت کروں اور چند خطرے خدا کے انوار و برکات کی تجلیات مجھے بھی مل جائے، اس لیے میں چھوڑ لے گیا۔ محمود غزنوی جب جنگ لڑنے لگا، لڑتے لڑتے اب اسے محسوس ہوا کہ میں جنگ ہارنے والا، تو اچانک اسے کرتا یاد آیا، فوراً اپنے خیمے سے نکلا، سیدھا گھر گیا اور وہاں سے کرتا لایا اور اس خیمے میں بیٹھا مصلی بچھایا اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے کرتے کو سامنے رکھا اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ کرتے والا آپ کے نزدیک آپ کا محبوب ہے، آپ کا چہیتا ہے، آپ سے بے انتہا پیار کرنے والا ہے، خدا را اس کے صدقے میں مجھے اس ملک پر کامیابی اور فتح حاصل کر دیجئے، فتح دے دیجئے۔ اتنا دعا کیا، تھوڑی دیر میں کایا پلٹ گئی، وہ ہارتی ہوئی جنگ جیت گیا اور ملک پر اسے فتح حاصل ہو گئی۔ جب اس ملک پر اسے فتح حاصل ہو گئی تو حضرت کے پاس پہنچا اور شکریہ ادا کیا۔ تو حضرت نے کہا کیا ہوا؟ بولے میں جنگ ہارنے کے قریب تھا، اچانک آپ کو کرتا یاد آیا، گھر گیا اور واپس آیا، خیمے میں کرتے کو رکھا، 2 رکعت نماز پڑھ کر میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ تو کیا دعا مانگا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس ملک پر فتح حاصل کر دیجئے۔ تو حضرت نے ڈانٹ کر کہا کہ بے خوف کہیں کہ اتنا تھوڑا مانگا، اگر تو اس وقت کہتا کہ پوری دنیا پر حکومت دے دے، اس وقت تیرے مقدر میں ساری دنیا پر حکومت لکھ دی جاتی۔ اتنا تھوڑا مانگا تو اگر اس وقت وہ کہہ دیتا ساری دنیا پر حکومت دے دے، خدا ساری دنیا کا تجھے حکمراں بنا۔ تو وقت اور موقع پر بھی آدمی دعائیں مانگنے میں بخیل نہیں ہونا چاہیے۔